لیکن ادب کا یہ دیکھیں کہ وہ مشکل وقت میں تھے تو آتا ہے کہ کتے نے بھونکا بھی نہیں. ان اصحاب کہف نے کتے کو بھگانا چاہا کہ جانور ہے، ہم چھپ رہے ہیں، یہ تو جانور ہے، اس کو کیا احساس، کہیں اس کی آواز کی وجہ سے ہم نہ پکڑے جائیں. اس میں لکھتے ہیں مفسرین واقعات میں، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ کتے نے آواز تک نہیں کی. یہ تھا اس کا وہ ادب کہ میں نے اللہ والوں کو بچانا ہے، پھنسانا نہیں ہے. یہ ایک ادب اس کتے کو اس بلعم کی شکل میں جنت میں داخل کر دے گا. تو یہ ادب اور بے ادبی کتنا اس میں وہ ہے. اگر آپ دیگر چیزوں کو دیکھیں، کتنے واقعات تاریخ میں ایسے ملتے ہیں، تعداد نہیں ہے. حضرت بشر حافی کا واقعہ کتنا مشہور ہے، کئی دفعہ بیان ہو چکا، کئی دفعہ ہم نے سنا علماء سے، وقتاً فوقتاً ہمیں یہ ملتا رہتا ہے. کیا تھا؟ اپنے علاقے کا بدنام ترین شرابی، صرف ایک ادب کیا کہ جا بھی شراب کھانے رہا، صرف ایک ادب کیا کہ کاغذ پہ لکھا تھا اللہ، اس نے اس کو اٹھا لیا بس، اور اس کے بعد بھی یہ گھر نہیں آ گیا، اس نے توبہ نہیں کر لی، اس نے کچھ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آتا ہے کہ اس نے اس نام کو صاف کر کے محفوظ مقام پہ رکھ کے گیا، پھر بھی شراب پڑی، پھر وہی گناہ کو گیا. اللہ نے اس وقت اپنے ولی کو اس کے پیچھے بھیجا اور کہا کہ جا کے اسے پیغام دے کہ تو نے میرا نام بلند کیا، میں تیرا نام بلند کروں. اور بشر حافی کا مقام کیا ہے؟ جب تک وہ حیات رہے آتا ہے کہ ان کے اس راستے پر کبھی کسی جانور نے پیشاب نہیں کیا. انسان تو انسان، اللہ نے جانوروں کے اندر اتنا شعور رکھ دیا کہ یہ میرے نام کا ادب کرنے والا ہے، اس کے راستے کا احترام کرنا ہے، اس کے پاؤں نہ خراب ہو. اس کے راستے میں جانور تک پیشاب نہیں کرتے تھے. تاریخ کا حصہ ہے. حضرت جنید بغدادی کا نام کوئی چھوٹا نام ہے، کتنا مشہور نام ہے. آپ ان کی تاریخ اٹھائیں، کیا کیا تھا. ایک سید زادے کا صرف ادب کیا تھا. اس نے کہا میں غریب ہوں، مانگ نہیں سکتا، تیرے ساتھ کشتی لڑنے کے لیے صرف اس لیے آیا ہوں کہ تیرا نام بڑا ہے، اگر تو مجھ سے شکست تسلیم کر لے تو مجھے انعام ملے گا، میں سوال کرنے سے بچ جاؤں گا. فقط یہی چیز دل میں آئی تھی نا کہ سید زاد ہے، یہ کیسے میں اس کو ہراؤں. صرف اس بات کے اوپر جب انہوں نے شکست قبول کی، اس رات اس وقت کے جتنے اولیاء تھے، یہاں تک آتا ہے کہ صبح سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں جب انہوں نے دروازہ کھولا، تمام اولیاء کو اپنے دروازے پہ کھڑا لائن میں پایا کہ سب کے سب ان کا احترام، ادب اور ان کو خوشامدید کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے چل کے ان کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے تھے ان کے استقبال کے لیے. کتنے ایسے واقعات ہیں. ادب اور بے ادبی، بے ادبی انسان کو بڑے سے بڑے منزلوں سے بھی نیچے گرا کے ڈوبا دیتی ہے، اور ادب انسان کو کہیں بھی گہرائیوں سے اٹھا کے، ظلمتوں سے اٹھا کے ایک رات میں کیا ایک لمحے میں کس بلندی پر پہنچا دے، یہ انسان نہیں سمجھ سکتا. تو واقعات کی طرف اگر ہم جائیں، اس کی تعداد نہیں ہے، بے شمار اس کی مثالیں تاریخ میں، قرآن و حدیث میں بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہے. اگر ہم فقط قرآن کی بات کریں، 2 4 6 مثالیں نہیں، بہت ساری مثالیں فقط قرآن کریم میں ہیں. اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، فرعون نے کہا تھا نا کہ میں مقابلہ کراتا ہوں، یہ تو جادوگر ہے. وقت کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، جادوگروں نے مقابلہ ہی کیا تھا نا. انہوں نے آپ کے اوپر سانپ چھوڑے، ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کہا ہم مقابلہ نہیں کرتے، ہم ان کا ادب کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، کچھ ایسا نہیں کہا. مقابلہ ہوا، انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ شکست کھا گئے. لیکن تاریخ اور مفسرین ان آیات کی اس میں جب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کو ان کی کیا چیز پسند آئی کہ اللہ نے پھر بھی ان کو ایمان والا کر دیا. فقط ایک بات تھی کہ جب شروع کرنے لگے تھے مقابلہ، انہوں نے فقط حضرت موسیٰ سے ایک پوچھا تھا کہ اے موسیٰ، پہل آپ کریں گے یا ہمیں اجازت دیں گے. فقط یہ پوچھنا اللہ کو پسند آیا کہ چاہے دشمن بن کے آئے لیکن میرے بندے سے، میرے نبی سے، میرے معبود سے پوچھ کے کر رہے ہیں. اجازت مانگی، یہ اجازت مانگنا ان کو کفر سے بچا گیا. یہ ادب